تو میرے اللہ نے کہا روزہ جن پر اثر تھا یمامہ کی جنگ ہو رہی ہے، یہ صدیقی دور میں، ابوبکر صدیق کے دور میں مرتدوں کے خلاف سب سے خوفناک جنگ لڑی گئی۔ مسیلمہ کذاب 1,00,000 کا لشکر اور صحابہ 12,000 اور قائد خالد بن ولید، اور جھنڈا زید بن خطاب کے ہاتھ میں مکے والوں کا، ثابت بن قیس بن شماس کے ہاتھ میں مدینے والوں کا۔ پہلے حملے میں ہی قریش مہاجرین کے قدم اکھڑ گئے اور زید بن خطاب شہید ہو گئے۔ جھنڈا اٹھایا سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی زخمی ہو کر گر گئے اور جھنڈا گر گیا۔ پھر جھنڈا اٹھایا حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر مہاجرین اکھڑ گئے، میدان چھوڑ گئے، انصار ڈٹے ہوئے تھے، جمع ہوئے تھے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا، برا بن مالک آج میدان ہاتھ سے جا رہا ہے، وہ انصاری تھے، تو انہیں انصار کو اکٹھا کیا اور 5 آدمی، برا بن مالک، کعب بن عجرہ، ثابت بن قیس بن شماس، ابو دجانہ، عباد بن بشر، ان 5 آدمیوں نے 3,000 انصار کو لے کر 1,00,000 کے سامنے سیسا پیلائی دیوار بنے اور آہستہ 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 ان کو دھکیلتے قلعے کے اندر دھکا دے دیا۔ ان میں ابو دجانہ شہید ہو گئے، عباد بن بشر شہید ہو گئے، ثابت بن قیس شہید ہو گئے، کعب بن عجرہ کا ہاتھ کٹ گیا، اور برا بن مالک نے جا کے دروازہ کھولا، اور خالد بن ولید کو اتنے زخم لگے کہ 1 مہینہ بستر پر پڑے رہے، اتنے زخم لگے۔ یہ اتنی خوفناک جنگ تھی۔ جب تھوڑا سا پریشر کفار کا ریلیز ہوا اور ان کے قدم اکھڑنے لگے تو زخمیوں کے پیچھے صحابہ دوڑے، کوئی مر رہا ہے تو بچا لیں، کوئی پانی چاہتا ہے تو پانی پلا دیں، تو زخمیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو ایک صحابی سالم مولا حذیفہ کے پاس پہنچے، وہ جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا مہاجرین کی، تو ان کو ہلایا تو وہ ابھی زندہ تھے۔ انہوں نے آنکھ کھولی، کیا ہوا؟ کہ اللہ نے آنکھیں ٹھنڈی کی، فتح قریب ہے۔ ان کا کب پانی پیو گے؟ پانی پیو گے؟ کہنے لگے میرا روزہ ہے، میرا روزہ، یہ پانی میری ڈھال میں ڈال دے، یہ ڈھال میں پانی ڈال دے، اگر میں افطاری تک زندہ رہا تو میں پی کے افطار کر لوں گا، اور اگر میں اس سے پہلے چلا گیا تو میں اللہ کے نبی کے دسترخوان پہ جا کے افطار کر لوں گا۔ فتح ہوئی تو دوڑ کے پیچھے آئے صحابہ دیکھنے، تو پیسے ہی چلے گئے تھے، افطار کے بغیر ہی چلے گئے تھے، اور یقیناً اللہ نے اپنے محبوب کے دسترخوان پہ انہیں افطار کروایا ہوگا۔ جنہیں پتا تھا کہنے والا کون ہے، انہوں نے یوں روزہ رکھا۔ سانو پتا کوئی نہیں کون آکھی جاندہ جی بھوک بڑی لگ دی ہے، پیاس بڑی ہو جی رکھیا نہیں جاندہ، ایک ہو جی رکھیا نہیں جاندہ، نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو جی پڑھی نہیں جاندہ، جھوٹ کیوں بولتے ہو جی کام نہیں چلتا۔ ہر بات کے لیے چھوٹے چھوٹے بہانے لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ جنہیں پتا تھا کہنے والا کون ہے، یوں میدان جنگ میں پیاسے تڑپتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچے۔ روزہ افطار کرنے کی نہیں ہوئی مہلت اور اللہ نے بلا لیا۔ اور میرے نبی کی اولاد کا کیا بتاؤں، میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے، آنکھوں کی ٹھنڈک، جنت کے پھول، حسین بن علی 12 گھنٹے کا روزہ نہیں تھا، 72 گھنٹے پورے قافلے نے نہ کھایا نہ پیا، بھوکے پیاسے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے۔ چھوٹے معصوم بچوں کی پیاس سے زبانیں باہر نکلی ہوئی تھیں اور ان کے سر کٹ کے نیزے پر چڑھ ہوئے گواہی دے رہے تھے کہ اللہ کو یوں راضی کیا جاتا ہے۔ لاہور کا تاجر ایک جملے میں کہتا ہے پھر سود کے بغیر بڑا کاروبار تو ہو نہیں سکتا۔ ریڑھی والا، میں اس کو کیا گلا دوں، ریڑھی والا کہتا ہے جی جھوٹ کے بغیر تو پھر پھل نہیں بکتا، کاروبار نہیں، کیا کریں؟ یہ گھر کی عورتیں بغیر وجہ جھوٹ بولے جا رہی ہیں، بغیر وجہ جھوٹ بولے جا رہی ہیں، کوئی نفع نقصان کے چکر نہیں، بس ایک عادت ہے
اور میرے نبی کا فرمان سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، ایک امر آ رہا ہے۔ میرے نبی نے رمضان کو کیسے پیش کیا؟ نہ نماز کو، نہ روزے کو، نہ حج کو، نہ زکوٰۃ کو، نہ تبلیغ کو، نہ جہاد کو، نہ ذکر کو، نہ علم کو، نہ تہجد کو، نہ تلاوت کو، نہ سخاوت کو، کسی عمل کو ایسے پیش نہیں کیا جیسے اس کو پیش کیا۔ روزے کب فرض ہوئے؟ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو ہجرت کے دوسرے سال۔ پہلا رمضان روزے فرض نہیں، دوسرا ہجرت کا سال، شعبان کی 2 تاریخ اور دن پیر کا، پیر کے دن شعبان کی کیا بھائی 2 تاریخ، اور میرے نبی پر کتب علیکم الصیام کی آیت اتری، اور مہینہ ستمبر یا اگست۔ میرے نبی نے 9 رمضان دیکھے، 9، اور سارے گرمی میں دیکھے، سردی میں نہیں دیکھے۔ ہمارا رمضان گرمی میں ہے، شاید اللہ نے اپنے نبی کا سارا رمضان گرمی میں گزارا تاکہ امت کو پتہ چلے کہ میں نے اپنے حبیب کو بھی پیاس اور بھوک چکھائی ہے، تو تم کیوں نہیں بھوکے پیاسے رہ سکتے اس کی محبت میں، اس کی اطاعت میں۔ 9 رمضان آئے سارے شدید گرمی، چونکہ آپ 20 ستمبر 622 عیسوی مدینہ انٹر ہوئے، 8 ربیع الاول اور نبوت کا 14واں سال یا یکم ہجری کہہ لو، آپ مدینے میں انٹر ہوئے 20 ستمبر۔ تو گرمی تھی شدید، وہ سال ستمبر تک روزہ نہیں آیا، اگلے سال ستمبر تک رمضان آ گیا، اور وہ یوں پیچھے جا رہا ہے، اگست میں جا رہا ہے، جولائی میں جا رہا ہے، جون میں جا رہا ہے، جون تک، اور جون میں آپ دنیا اللہ کے پاس چلے گئے۔ آخری رمضان آپ کا جولائی، جو کہ آپ 7 جون کو دنیا سے تشریف لے گئے، تو اس سے جو پچھلا رمضان تھا وہ جولائی کے اینڈ میں ہوگا۔ تو میرے نبی کا سارا رمضان شدید گرمی میں ہے، شدید گرمی۔ اپنی امت کو تسلی دلا دی کہ میں بھی پسینے برداشت کر کے جا رہا ہوں، بھوک پیاس برداشت کر کے جا رہا ہوں۔ تو اب میرے نبی نے رمضان پیش کیسے کیا؟ اب ممبر پر آئے اور کھڑے ہو گئے، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے؟ تم کس کے آگے کھڑے ہو؟ تو صحابہ پریشان ہوئے، کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے؟ پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، کون آ رہا ہے، کس کے سامنے کھڑے ہو؟ انہیں اجازت ویکھیا بندہ ہی کوئی۔ پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم، وہ کون آ رہا ہے، کس کے سامنے کھڑے ہو؟ تو عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ سن تو کوئی بھی نہیں نظر آ رہا، تو اوحی نزل، کیا کوئی وحی آ گئی؟ آپ نے کہا نہیں۔ عدو حضر، کوئی دشمن آ گیا جس نے آ کے اٹیک کرنا اور ہم تیاری کریں؟ اللہ نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا رمضان آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے کون، وہ آ رہا ہے کون، وہ آ رہا ہے کون، رمضان آ رہا ہے۔ ایسے اللہ کے نبی نے کسی عمل کو نہیں پیش کیا جیسے آپ نے رمضان المبارک کو پیش کی۔ ساری آسمانی کتابیں رمضان میں اتاری گئیں، روزے کے ساتھ جوڑ ہے کوئی، تورات بھی، زبور بھی، اور انجیل بھی، ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے صحیفے بھی، اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو کتاب 21 رمضان کو اقرأ بسم ربک الذی خلق اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پورے قرآن کو لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے لکھوا کر پہلے آسمان پہ اتارا گیا، اور پھر 23 برس میں اس کو اپنے حبیب پر اتارا گیا، اور پہلی وحی بھی رمضان میں آئی، 21 رمضان یا 24 رمضان، دونوں روایت۔ پیر متعین، پیر کی رات
اور جبریل نے آ کر آپ کو نبوت کی خوشخبری سنائی، تو اللہ نے رمضان کو پسند فرمایا، اس کے لیے منتخب فرمایا آسمانی کتابوں کے لیے، اپنے محبوب کو نبوت کی خوشخبری سنانے کے لیے رمضان کو پسند فرمایا۔ اور پہلا دھماکہ کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، پہلے تو پس رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، پس رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، گھر سے بے گھر ہو رہے ہیں، پھر اللہ نے بدر کا معرکہ قائم فرما کے دکھایا کہ میں ایمان والوں کے ساتھ ہوں۔ وہ رمضان میں 17 رمضان 12 رمضان کو آپ نکلے اور 17 کو معرکہ ہوا، اور جمعہ کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح کیا، سارے کافروں کے سامنے کھل کے بات آ گئی کہ ان کے ساتھ اللہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل بھی کیا رمضان میں۔ فتح مکہ رمضان میں ہوا، آپ رمضان کے مہینے میں مکہ میں داخل ہوئے، جہاں سے آپ کو نکلنا پڑا بڑی مشکلوں سے، بڑی تکلیف کے ساتھ۔ اسی مکہ میں اللہ آج آپ کو فاتحانہ داخل فرما رہے ہیں، اور اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں آپ داخل ہو رہے ہیں۔ بھائیو، یہ اللہ کی رحمتوں کو لینے کا عمل ہے۔ اس کی ایک آؤٹ پٹ ہے، وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، کہ تمہیں تقوی ملے گا، تقوی۔ اب میں ایک جگہ سے اور قرآن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ قرآن نے لباس کے 2 کام بتائے ہیں، ایک جسم چھپانا، ستر چھپانا، عیب چھپانا، اور خوبصورت بنانا، زینت۔ لباس ایک ایسی ضرورت ہے جو تھوڑا سا شعور پیدا ہوتے ہی بچہ اور بچی بھی ننگے پن کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے مجھے نکر پہناؤ، مجھے شرٹ پہناؤ، میں ننگا کیسے باہر جاؤں، میں ننگا کیسے باہر جاؤں۔ ہم جو ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں، اس میں بہت بڑا سبب ہمارے کپڑے ہیں۔ ننگا پن نہ انسانیت ہے نہ شرافت ہے۔ جتنے کپڑے مختصر ہوں گے اتنی انسانیت ننگی ہوگی، اتنی تہذیب ننگی ہوگی، اتنا حیا رخصت ہوگا، اتنا شرم مر کے کسی قبر میں جا گرے گا، اور بے حیائی کا راج ہوگا، اور بے غیرتی تہذیب بنے گی، اور زنا ثقافت بن جائے گا، اور ناچ و گانا اور گھنگرو کی چھنکار اور جام کی چھلک، یہ سب اس معاشرے کا حصہ بن جائیں گے جہاں لباس مختصر ہوتا چلا جائے گا عورت کا۔ تو میرے اللہ نے 2 کام بتائے ہیں، تمہارا جسم چھپاتا ہے، عیب چھپاتا ہے، تمہیں خوبصورت بناتا ہے۔ ساری خوبصورتی لباس میں، ننگے پن میں کوئی خوبصورتی نہیں، ننگے پن میں کوئی حسن نہیں، سارا حسن لباس میں ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ایک معصوم بچے سے لے کر 90 سال کا بوڑھا سمجھتا ہے، کافر بھی مسلم۔ ٹھیک ہے، آگے ایک بات ہے جس کو مسلمان بھی نہیں سمجھ رہا، اللہ وہاں سے نکال کے ہمیں ادھر لے جا رہا ہے۔ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ میرے بندو، تم 2 چیزوں سے بنے ہو نا، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ ایک جسم ہے، ایک روح۔ جسم کا لباس میں نے بتا دیا، تو تمہاری روح کو بھی تو لباس چاہیے، اور روح تو اصل ہے۔ اگر روح نکل جائے پھر کوئی طارق جمیل نہیں کہے گا، پھر میت کہیں گے، ڈیڈ باڈی کہیں گے، جنازہ کہیں گے۔ کوئی نہیں کہے گا طارق جمیل صاحب کو اٹھایا جائے، کہیں گے میت اٹھاؤ۔ کوئی نہیں کہتا امی جان کو اٹھاؤ، کہتے ہیں میت اٹھاؤ۔ کوئی نہیں کہتا ابا جان کو اٹھاؤ، کہتے ہیں میت اٹھاؤ۔ کوئی نہیں کہتا جنرل صاحب کو اٹھاؤ، کہتے ہیں میت اٹھاؤ۔ نہیں ہے، روز نہیں ہمارے ہاتھوں میں یہ واقعہ ہوتا۔ تو میرا اللہ ایک بات وہ لایا جو ہم سمجھتے ہیں کہ لباس بھائی بڑا ضروری ہے، بڑا ضروری ہے۔ اب اگلا ہم سمجھتے نہیں کہ روح بھی ننگی بھی ہوتی ہے اور لباس بھی پہنتی ہے، اور روح کا بھی ایک لباس ہے، اور روح
کا لباس اس کے ستر بھی چھپاتا ہے اور اس کو خوبصورت بھی بناتا ہے۔ ننگا آدمی معاشرے میں نہیں کھڑا ہو سکتا، ننگی روح اللہ کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ وہ کھجا کام، وہ کھجا کام۔ پاگل آدمی ننگا پھر رہا ہوتا ہے، ایک شکل ہے کہ وہ پاگل ہے، کپڑے اتار کے بھاگا پھر رہا ہوتا ہے، لیکن میرے رب کی قسم ننگی روح مرد ہو یا عورت اللہ کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی، وہ آگ کا ایندھن بن جائے گی، اسے حسرت و ناکامیوں کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ ننگے بدن تو ہوں گے ہی ہوں گے، جب روح بھی ننگی ہوگی تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نیکیوں کا وزن کم ہو جائے گا، گناہوں کا بڑھ جائے گا، تو اللہ کا اعلان ہوگا یہ فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، اس کی نیکیاں گھٹ گئیں، یہ ہار گیا، اسے پکڑو پکڑو۔ ننگی روح، ننگی روح پکڑو، اب مجھے دیکھو، میری طرف دیکھو۔ نافرمان مرد ہوگا تو فرشتہ یہاں ہاتھ ڈالے گا، یہاں۔ یہ ہماری پولیس ہتھ کڑیاں یہاں ڈالتی ہے کلائی میں، لیکن جہنم کی پولیس جب اسے پکڑے گی تو ہاتھ سے نہیں، یہاں سے یہاں، اور یوں کریں گے، اس کا سارا جبڑا نکل کے وہ چلا جائے گا، اور ایسے کلا بازیاں کھاتا ہوا، ٹائر کی طرح گھومتا ہوا وہ جا گرے گا، پھر اٹھ کر کہے گا رحم کرو رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے نہیں کیا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عورت کے منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، عورت کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے اور ایک جھٹکا دیں گے، ویسے کلا بازیاں کھاتی وہ جا گرے گی، اٹھ کے کہے گی رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے کریں؟ یہ ننگی روح ہے جس سے آج اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی کوئی ہمت نہیں ہے، یہ جہنم کا ایندھن ہے۔